السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ کامران حیات۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں قادیانیت کس طرز پہ کام کر رہی ہے، لیکن اس قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی متحد ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چناب نگر میں اگر قادیانیت جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ان میں قاری محمد رفیق صاحب سر ورک ہیں۔ ان کی جماعت انوار ختم نبوت چینل 63 متحرک ہے، اور تمام تر جو ادھر قادیانیت پر کام کیا جا رہا ہے مختلف مراحل میں، اور قادیانیوں کو مسلمان کرنے میں جو اہم سیر فہرست ہیں قاری محمد رفیق صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج بھی میں خوش نصیب ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنے، اسلام قبول کیا، آج میرے ساتھ ہیں۔ آپ سے ان کو ملواؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی انہوں نے قادیانیت چھوڑی کیوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ شاہد محمود۔ شاہد بھائی، آپ نے قادیانیت سب سے پہلے کیوں چھوڑی؟ حق کی تلاش میں تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حق کہیں بھی نہیں تھا۔ ان پر آپ نے بہت ساری ورکنگ بھی کی ہوگی، آپ کیونکہ بچپن سے قادیانی تھی، تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ سر اس طرح کیا ہوا ہے کہ کہنے کو تو یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہیں بہت دور جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو کب پتہ چلی؟ سر شروع سے یہ پتہ ہے، لیکن وہ ایک مانتے تھے کہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ اسٹیپ ہمیں اٹھانا پڑا۔ آپ نے اس اسلام کو جب قبول کیا، بالکل کسی کے کہنے پر قبول کیا یا آپ کے اوپر کوئی ظلم جبر یا کسی کے پریشر میں آ کے؟ سر میں نے 5 سال جامعہ میں گزارے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کیا، کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں، آگے جا کے پھر اپنی ریسرچ شروع کر دی۔ 5ویں سال میں جامعہ چھوڑ دیا تھا ان کا کہ بھائی مجھے آپ میں فلاز نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے اب اپنا پھر ریسرچ شروع کی اپنی، بعض بیانات بھی آنے، مخالفت بھی ہونی، ہوتے ہوتے اب یہ اسٹیپ آیا ہے کہ اب مطلب جس طرح حق آشکار نہیں ہو جاتا، روشن ہو گیا حق، وہ چیز ہو گئی ہے۔ تو اس پر آپ کے ساتھ کیا رد عمل پیش آ رہا ہے؟ باقی عشق کے امتحان ہے، رد عمل تو پھر ہوتا ہے، آگ تو لگی تو پھر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑے جذبے کی بات ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام قبول کیا، بہت شکریہ۔ اس وقت قادیانی جو جماعت ہے وہ بہت سرگرم بھی ہے، مغربی طاقتیں بہت کام کر رہی ہیں، تو کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر اپنے آپ کو لے کے آئے اور اسلام قبول کیا؟ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بات اس طرح ہے کہ قادیانیت میں ایک 10 سال سے ہم سٹرگل کر رہے تھے، اندر گھول رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جب ہمیں یہ احساس ہوا ہے نا کہ سرکار کا صرف نام یوز کر کے ہمیں بہکایا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کیا جاتا ہے اور ہمیں بہکایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی تقلید میں ہیں، لیکن اصل میں شخص پرستی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور وہ شخص کون ہے؟ جو لندن میں بیٹھے ہیں، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے مغربی قوتوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ جب ہم نے، چونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں اور بھی ادھر ادھر رہا ہوں، ان کو قریب سے دیکھا ہے، تو بات صاف سی ہے کہ جب یہ سمجھ آئی کہ یہ دوغلے ہیں، 2 نمبری ہے ساری، اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ بھئی ہمیں نا اپنی، چلو دنیا تو ہم نے ابھی 20-25 سال 30 سال عمر ہے وہ خراب کی، یہ ہمارا قصور نہیں تھا کہ ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر مریں گے تو قصور ادھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا ہی آپ نے بات کی ہے، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کو کس نے محنت کی؟ سر محنت اس میں یہ ہے کہ ایک تو ابھی ادھر جو انوائٹ کیا ہے یہ قاری صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ کچھ ایسا وقت آیا، ابھی میرے پہ ایک مطلب FIR ہے یا کوئی پٹیشن دائر کی ہے انہوں نے، تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی یہ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ ہیلپ کر رہے ہیں سارے، یعنی کہ اکیلا نہیں چھوڑا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں ٹرننگ پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ ٹرننگ پوائنٹس میں بات وہی آپ کو سب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو عشق رسول ہے، وہ پیدا کس طرح ہوئی؟ پہلے تو ان کا دوغلا پن نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ دھند کے پردے چھٹ کر دیے، وہ اتار دیے۔ جب وہ اترے تو میں دبئی میں تھا، تو ایک میں اب ذکر تو کروں گا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے،
ان کو میں بہت سنتا تھا. تو ایک چنگاری تھی اندر, پتہ تھا الفاظ نہیں تھے ملتے, پھر وہ الفاظ مل گئے, جرت پیدا ہوئی, جذبہ پیدا ہوا. میں نے کہا بھئی آپ چھوڑ دو, اب غلطی نہیں, کتنی دیر اور ادھر. اگر آج جان چلی جائے, ابھی اگر آج مروں گا تو کم از کم کلمہ تو نصیب ہوا نا, شاید شفاعت سرکار فرما دیں. اچھا, آپ پر کسی قسم کا کوئی پریشر ڈالا گیا ہو اس میں؟ پیارے بھائی میری باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ میں کوئی پریشرائز ہوں. لیکن کیونکہ یہ میڈیا ہے, میڈیا میں بہت ساری نہیں، چیزیں, کسی قسم کا- بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ان کو پریشرائز کر کے تو مسلمان کیا جا رہا ہے. نہیں بھائی، ایسی کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں, کسی قسم کی کوئی دباؤ نہیں, بلکہ ہم نے اپروچ کیا تھا خود, میں نے, ایسی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. جب بات چلتی ہے قاری محمد رفیق صاحب کی, جب بات چلتی ہے انوار ختم نبوت کی, تو کیسے ممکن ہے کہ ہم قاری رفیق صاحب سے جو بات نہ کریں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ محنت ہے اس موقف کے اوپر. تو میں چاہوں گا کہ حضرت قاری محمد رفیق صاحب کو جو ہے وہ تھوڑی سی زحمت دیں. وہ کسی سے بات کر رہے تھے لیکن ہم ان سے تھوڑا سا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں. حضرت, بہت سارے لوگ آپ سے فیض یاب ہو کر دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں, قادیانیت پہ آپ بہت ساری محنت کر رہے ہیں. آپ نے چناب نگر میں ابھی حالیہ ایک کام بہت بڑا کیا پانی کے اوپر, جو واٹر فلٹر پلانٹ بھی ہے. تو یہ سارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے آپ کا, ان شارٹ لفظوں میں ذرا پلیز بتائیے. مختصر بات یہ ہے کہ قادیانی کلمہ پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے کو توڑ کر مرزا قادیانی سے جوڑتے ہیں, اور ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہوتے ہوئے لوگوں کو مرزا قادیانی سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بناتے ہیں. اور اس ساری محنت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حصول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائیں گے, اور جتنے بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ راہ راست پہ آئیں گے, اور ہم انہیں انصار مدینہ کی طرح سینے سے لگا کر ہم انشاءاللہ العزیز انہیں اپنے بھائی بنا کر ان کی پورے طریقے سے خدمت کریں گے. اللہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے. دیکھا ناظرین کہ اس وقت ہمارے انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے کتنا کام کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف جو ہمارے لوگ اس وقت نئے نو مسلم ہوئے ہیں ان سے بھی ملوایا, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے مسلمان ہوں گے, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں گے اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. السلام علیکم.